کیا آپ جانتے ہیں وہ لمحہ جب ایک طرف گہرا سمندر تھا اور دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ کا لشکر، جب ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا اور امید صرف اللہ پر باقی تھی؟ آج ہم سنیں گے ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا وہ عظیم واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر نے خود راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تاریخ انسانیت کے عظیم ترین معجزات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ایمان، صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا روشن ثبوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی، جو نہایت ظالم، متکبر اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان پر سخت ظلم کیے جاتے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ایسے ہی ظلم و ستم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور اللہ نے فرعون کے ہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون نے انکار کیا اور کہا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے، عصا سانپ بن گیا اور ہاتھ روشن ہو گیا، لیکن فرعون کا دل نہ بدلا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد فرعون کو خبر ہوئی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر یعنی بحر قلزم کے کنارے پہنچے تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا طاقتور لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے، ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ یہ ایمان آزمائش کا سخت لمحہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، یعنی ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ کی قدرت سے سمندر پھٹ گیا۔ پانی کے اونچے اونچے پہاڑ جیسے راستے بن گئے اور درمیان میں خشک راستہ نکل آیا۔ بنی اسرائیل حیرت زدہ ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر سب لوگ اس راستے سے سمندر پار کرنے لگے۔ دونوں طرف پانی دیواروں کی طرح کھڑا تھا اور درمیان میں خشکی کی۔ جب بنی اسرائیل بحفاظت سمندر پار کر گئے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے پر سمندر میں داخل ہو گیا۔ فرعون تکبر کے نشے میں چور تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لے گا، لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے درمیان پہنچا، اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ مل گیا۔ اونچی لہریں فرعون اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ ڈوبتے وقت فرعون نے چیخ پر کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن یہ ایمان قبول نہ کیا گیا، کیونکہ وہ آخری وقت کا جان بچانے کا ایمان تھا۔ یوں وہ دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دی اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرماتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین، صبر اور توکل ہر مومن کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر انسان اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ سمندر کا پھٹ جانا صرف ایک معجزہ نہیں، بلکہ یہ پیغام ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو بند راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان، صبر اور یقین عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب حالات ناممکن لگیں، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، تب بھی اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسا راستہ بنا دیتا ہے جس کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ پر کامل یقین رکھیں تو مشکلات کا سمندر بھی 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا ایمان، صبر اور اس پر مکمل توکل عطا فرمائے۔ آمین۔